والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تم نہ بناؤ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو۔ کسی سے دعا کروانا اور اسے دعا کے لیے کہنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروانا تو بہت خوش نصیبی والی بات ہے۔ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان لڑکی آپ کے سامنے آئی، کہنے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ اللہ پاک سے دعا کر دیں۔ فادعوا اللہ ان یشفینی، آپ اللہ پاک سے دعا کر دیں اللہ پاک مجھے شفا عطا کر دے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ پاک تجھے شفا دے دے گا۔ ان صبرتی فلک الجنہ، لیکن اے میری بیٹی اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کرے تو تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے یہ بیماری میں صبر قبول ہے، یہ بیماری مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ صبر کروں گی، لیکن آپ اللہ پاک سے یہ تو دعا کر دیں میرا پردہ نہ کھلے، اللہ پاک میرے پردے کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ٹھیک ہے اپنے دعا کر دیں۔ اس لڑکی نے بڑی لمبی عمر پائی، بڑی لمبی عمر پائی۔ تو ایک مرتبہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو بلایا جو تابعی ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ میں آپ کو جنتی خاتون دکھاؤں، گارنٹی شدہ جنتی خاتون۔ یہ جو سیاہ فام عورت ہے نا، یہ جو بازار میں گزر رہی ہے بوڑھی عورت، یہ وہ خاتون ہے جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ یہ جنتی عورت ہے، اس کو مرگی کا دورہ تو پڑتا، مدینہ پاک میں گھری پڑی ہوتی، لیکن کبھی اس کا دوپٹہ کبھی اس کی چادر جسم سے نہیں ہٹی تھی۔ اللہ اکبر، کیسے وہ حیا والے لوگ تھے، کتنی فکر ہے اپنے کپڑے کی، اپنے دوپٹے کی، اپنی چادر نقاب کی، برقعے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہہ دیا۔ کہ ہماری مارکیٹ میں ہمارے بازاروں میں چلنے والی جو خواتین ہیں کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکری ہے۔ وہ دعا کروا رہی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا کپڑا نہ اترے میرے جسم سے، میرے چہرے سے کپڑا نہ ہٹے، اور انہوں نے جان بوجھ کے اتار دیا۔ یہ کون سی جنت کے متلاشی ہیں آج کی خواتین؟ یہ کس منہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت میں ملاقات کریں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے نا، تو جتنے بھی انصار لوگ تھے نا وہاں پہ رہنے والے انصار، انہوں نے آپ کو تحفے تحائف گفٹ پیش کیے، جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ لے کے آئے، بڑے خوش ہوئے اور بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آئے اور صرف چکر لگانے نہیں آئے، مستقل طور پہ رہائش کے طور پہ آپ لے آئے ہیں، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا جینا مرنا میری قبر تمہارے اندر ہوگی مدینہ پاک میں۔ ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے، بڑے خوش ہوئے انصار۔
مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ آپ کو تحفہ لے کے آیا، تحفہ پیش کیا۔ ایک خاتون ہے، بیوہ خاتون، انصار کی خاتون ہے، بیوہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خاوند فوت ہو گئے، ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس ہے، 10 سال اس کی عمر ہے، جس کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایسے چکر لگایا، گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا میرے پاس بیٹا تو ہے، بیٹے کو انگلی کے ساتھ لگانے لے آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو بڑے تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، میرے دل میں بھی بڑا خیال آتا ہے، میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں آپ کو تحفہ دیتی، میرے پاس یہ بیٹا ہے، یہ میرا تحفہ قبول کر لو۔ فرمایا اس کا کیا کریں گے؟ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ کا گھر میں خادم نوکر کوئی نہیں ہے، اس کو رکھ لے، اور آپ تو تحفہ قبول کرتے ہیں نا، یہ تو آپ کی نبوت کی علامت ہے، سچائی کی دلیل ہے کہ آپ تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو 5 سال عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 10 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ 15 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ آئیں، کہنے لگی یہ انس ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے دعا ہی کر دیں، دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا کر دی، اللہم بارک، اللہ اس کو برکت عطا فرما، فی اہلک و مالک و عمرک، اللہ عمر میں، مال میں، اہل میں اللہ بہت ساری برکت دے انس بیٹے کو، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، 10 سال، اللہ اس کو برکت دے۔ اور پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنی عمر دی، اتنی برکت دی، اتنی عزت دی، بڑی لمبی عمر پائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بچے، میرے پوتے، میرے بیٹے جو اس وقت، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں وہ 100 سے اوپر ہے، وہ 100 سے اوپر ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے پاس ایک مدینہ پاک میں باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، وہ 1 سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور وہ فیہ شجرۃ، اس میں ایک درخت ہے کھجور کا، اس میں ایک درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، ہی المسک، اس سے کستوری نکلتی ہے، یہ میرے پاس ہے۔ پورے مدینے میں کسی کے پاس نہ ایسا کوئی باغ ہے، نہ ایسا کوئی درخت ہے، نہ ایسا کوئی باغ ہے جو 2 مرتبہ پھل دے سال میں، میرے پاس ہے، نہ کوئی ایسا درخت ہے جس سے کستوری نکلے، الحمدللہ میرے پاس ہے وہ۔ بڑی اللہ پاک نے برکت دی، بڑی برکت دی، اتنی برکت عطا فرمائے۔ یہ ہے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیارے محترم بھائیوں، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، برگزیدہ لوگوں سے دعا کروانی چاہیے۔ دعائیں اثر رکھتی ہیں، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا اللہ پاک کا فیصلہ بدل دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہے، چچا زاد ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک رات میں نے سوچا چلو آج خالہ جان، میری ماں سی ہے نا، ماں سی، ماں جیسی، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، میں رات ان کے گھر ٹھہرتا ہوں، تو ٹھہرے، اس رات اماں جان کی باری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو نصف رات کا ٹائم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فرماتے ہیں میں سونے تو گیا نہیں تھا، میں تو رات دیکھنے گیا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے وضو کیا، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھڑا ہوا نا تو بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے ایسے پیچھے سے میرا کان پکڑا
مجھے گھما کے دائیں جانب کر لیا، دائیں جانب کر لیا کہ جب دو نماز پڑھ رہے ہو جماعت کروائے، مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، سلام پھیرا، چھوٹا بچہ ہے، آپ کو بڑا دل خوش ہوا، آپ نے ایسے سینے سے ہاتھ پھیرا، سینے کے اوپر ہاتھ پھیر کے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر دے، وفقہہ فی الدین، اللہ دین کی فقاہت دے دے۔ اور پھر اللہ پاک نے کیسی عطا کی، کیسی دعا پائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وزیر خاص، مشیر خاص اس کو بنایا، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ چھوٹا بچہ ہے، ہمارے بھی بچے ہیں نا، تو اگر اللہ پاک نے آپ کو حکمرانی دی ہے بچوں کے سپرد کر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح پوری، فرمایا اس کا مطلب بتلاؤ۔ کسی نے کہا اس کا یہ مطلب ہے استغفار کریں، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا اس کا یہ مطلب ہے استغفار کریں اور سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ کہیں فسبح، فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام بڑا پھیل چکا ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج آ گئے، اس کا یہ مطلب، فرمایا نہیں۔ آخر پہ فرمایا چھوٹے بیٹا کھڑا ہو ذرا، اس صورت کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی ہے۔ صحابہ کرام دنگ رہ گئے، اتنا علم، اور کیا ہی کمال بات ہے، اس صورت کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے جا چکے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اتنا علم، کیا ہی بات ہے۔ ایسے کرو ترجمہ کلاس لگاؤ، اور ترجمہ پڑھانے والا یہ چھوٹا بچہ ہوگا، بیٹھنے والے بڑے بڑے بوڑھے صحابہ کرام حضرت عثمان جیسے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعا پائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم نہ بناؤ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اپنی دعاؤں کی طرح۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو۔